السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، ناولس پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی اس کا نام ہے تم ہی ہو، اور یہ لکھا ہے مریم راشد نے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے۔ ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں تمہیں کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ تمہارا اور سمیہ کا جو کوئی بھی جھگڑا ہوا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جانے دو مجھے۔ امل نے آخری کوشش کی تھی کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو یقین دلا سکے۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو کیا؟ مجھے سب معلوم ہے، تم نے ہی سمیہ کو مجھ سے بدگمان کیا تھا نا؟ اب اس نے کسی اور سے شادی کر لی، تمہیں میں اتنی آسانی سے تو نہیں جانے دوں گا۔ پوری دنیا میں تمہیں رسوا کر کے نہ رکھ دیا تو میرا نام بھی زید نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو سختی سے جکڑتے پھنکارا تھا۔ تم ایک سائیکو اور مینٹل انسان ہو۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تو مان کیوں نہیں لیتے؟ اور سمیہ سے محبت کا اظہار تو یوں کر رہے ہو کہ جانتے نہیں کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے۔ پوری یونیورسٹی کو معلوم ہے کہ 10 لڑکوں سے افیئر ہیں اس کے۔ امل چیخی تھی۔ ویل مس امل، تم جو مرضی کہو، مجھے یقین نہیں آنے والا، اس لیے تمہیں سزا تو ضرور ملے گی۔ اس کے چہرے پر آنے والی شیطانی مسکراہٹ نے ایک لمحے کے لیے امل کو خوفزدہ کر دیا تھا، اور اس پر مسکراہٹ اچھالتا باہر نکل گیا جبکہ امل اپنے بندھے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ امل راولپنڈی کے ایک گنجان آباد علاقے میں رہتی تھی۔ اپنے والدین کی اکلوتی ہونے کی وجہ سے کافی لاڈلی تھی۔ اس کے والد سرکاری ملازمت کرتے تھے۔ وہ لوگ زیادہ امیر تو نہ تھے لیکن اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے تھے۔ زید کی والدہ اس کی پیدائش پر ہی انتقال کر گئی تھی اور کچھ عرصے بعد اس کے والدین نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ ہاسٹل میں ہی گزرا تھا، جس سے اسے نہایت اکثر مزاج اور بدتمیز بنا دیا تھا۔ سمیہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ پوری یونیورسٹی کو معلوم تھا کہ اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، لیکن زید اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ سمیہ سے اس کی پہلی ملاقات بھی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ امل بھی ان کی کلاس فیلو تھی۔ امل کی تیز طبیعت کی وجہ سے ایک دو دفعہ اس کا کلاس میں سمیہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ زید اس امل نے امی ابو کے میرے خلاف بہت کان بھرے ہیں کہ میں ایک بد کردار ہوں اور میرا تمہارے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس لیے امی ابو میری شادی اب زبردستی میرے کزن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ اللہ حافظ۔ سمیہ کی جانب سے یہ آخری میسج زید کو وصول ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے کارناموں کی بھنک ان کے والدین کو پڑ گئی تھی، اس لیے انہوں نے سمیہ کی یونیورسٹی چھڑوا کر شادی کر دی، لیکن وہ جاتے جاتے بھی زید کو امل کے خلاف کر گئی۔ وہ زید کی جنونی طبیعت کے متعلق جانتی تھی کہ وہ امل سے ضرور بدلہ لے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ جھوٹ امل کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لائے گا۔ زید نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ امل، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ نہایت غصے میں تھا، نہیں جانتا تھا کہ غصے میں کیے گئے فیصلے بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ پھر اس نے امل کے گواہ کا پلان بنایا تھا۔ امل کی اکڑ توڑنے کے لیے یونیورسٹی سے واپسی پر جب وہ مین گیٹ سے باہر نکلی تو وہ اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ عبایا تو ایسے پہنا ہوا ہے جیسے اس سے زیادہ نیک پروین کوئی نہیں۔ اس کے بے ہوش وجود کو کرسی کے ساتھ باندھتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ مجھے کیا؟ اپنی سوچ کو اس نے خود ہی جھٹک دیا تھا اور اسے باندھ کر باہر نکل گیا۔ شام گیا۔ جب امل کو ہوش آیا تو پہلے پہل اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، لیکن بعد میں زید آیا اور اس کی باتیں۔ امل کو نہایت افسوس ہوا تھا زید کی ذہنیت پر۔ کچھ دیر بعد جب وہ اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا تو پہلی بار امل کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا، نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ اپنے بندھے ہاتھوں کو اس نے کھولنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آیا تھا۔ ناچار اس نے کوشش ترک کر دی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر سے کتنی دور آ چکی ہے۔ اماں ابا کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے، ایک سوچ اس کے ذہن میں لہرائی تھی۔ شام کے 7 بج چکے تھے اور زید کا کچھ پتہ نہیں تھا۔
نہیں میرے اللہ، میرے مقدر میں یہ رسوائیاں مت ڈالیے گا۔ اس کو بے اختیار رونا آیا تھا، لیکن اپنا جی کڑا کر کے وہ باہر نکلنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ ہاں عمران، تو میرے فارم ہاؤس پر آ جا، ساتھ میں قاضی کا بھی بندوبست کرنا۔ زید فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ آ تو جاتا ہوں، لیکن قاضی کس لیے؟ عمران بولا تھا۔ تیرے دوست کا نکاح ہے اس عمل کے ساتھ، آج تو اس کا فروغ خاک میں ملانا ہے۔ میں نے اس کو معلوم نہیں، زید سے پنگا لے کر اس نے اچھا نہیں کیا، پسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ دیکھ زید، میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا، سمیہ نے صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے عمل پر الزام لگایا ہے، نہیں تو عمل کو ایسا کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ دیکھ اسے جانے دے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، لڑکیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے۔ عمران کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ زید نے بات کاٹ دی۔ دیکھ اس وقت مجھے تیری یہ نصیحتیں نہیں سننی، تو آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ میں خود بندوبست کر لوں، اس نے کھردرے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں آ رہا میں، کیونکہ تو یہ ٹھیک نہیں کر رہا، آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت چھپ نہیں جاتی، تجھے پچھتاوا ہوگا اپنے عمل پر، عمران نے کہتے فون رکھ دیا تھا۔ زید نے لب بیچ کر کسی اور کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ نہیں آنا تو مت آؤ، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر کے رہوں گا، دل میں وہ عمران سے مخاطب ہوا تھا۔ لو سائن کرو اس پر۔ کمرے میں داخل ہو کر زید نے کچھ کاغذات عمل کی گود میں پھینکے تھے، ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ کھولنے لگا تھا۔ کیا ہے یہ؟ عمل نے ایک نظر نکاح نامے پر ڈال کر سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ خود ہی دیکھ لو اور سائن بھی کر دو، وہ پین اس کے ہاتھ میں پکڑاتا بولا تھا۔ عمل نے نکاح نامہ دیکھا تھا اور پھر ہاتھ میں موجود پین پورے زور سے دور پھینک دیا تھا۔ تم سے نکاح مائی فٹ، وہ فنکاری تھی۔ جیسے تمہاری مرضی، وہ پین واپس اٹھا کر لاتا ہوا بولا تھا اور اس کے سامنے ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا۔ اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتی تو فائن، جیسے تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھنا کہ میں جو چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے تم سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ عمل نے سختی سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا، اس کی آنکھیں بے بسی کی وجہ سے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلکوں کی باڑ توڑتے، عمل نے سختی سے اسے پہنچ دیا تھا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو، بعد میں مجھ سے شکوہ مت کرنا، زید بولا تھا اور گنتی شروع کی تھی۔ ابھی وہ 5 تک ہی پہنچا تھا کہ عمل بولی، منظور ہے مجھے، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے پین لے کر سائن کر دیے تھے۔ بے بسی اور انات کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ گڈ گرل، وہ نکاح نامے پر ایک نظر ڈال کر اس کا چہرہ تھپتھپاتا باہر چلا گیا تھا، جبکہ عمل نے اپنے روکے ہوئے آنسوؤں کو بہانے کا راستہ دے دیا تھا۔ وہ مولوی صاحب اور گواہوں کو رخصت کر کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ شٹ، میں نے تو اس کے ہاتھ تھوڑے چھوڑ دیے تھے۔ وہ فوراً کمرے کی جانب گیا تھا، اس کا اندیشہ درست نکلا تھا۔ عمل کمرے میں موجود کھڑکی کے ذریعے باہر نکل چکی تھی۔ ڈیم اٹ، وہ بولتا ہوا فوراً باہر کی جانب لپکا تھا۔ مین گیٹ کے قریب اسے عمل دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی دکھائی دی تھی۔ چھی 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 چھی، عمل ڈارلنگ، تمہیں کیا لگا کہ مجھ سے اتنی آسانی سے بچ کر فرار ہو جاؤ گی؟ وہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، عمل پیچھے ہوتے ہوئے بولی تھی، لہجہ البتہ سخت ہی رکھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، زید نے بے ہنگم قہقہہ لگایا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اسی کمرے میں لے گیا جہاں سے وہ فرار ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، عمل اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن زید کی گرفت سخت تھی۔ کمرے میں پہنچ کر زید نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ کی جانب دھکیل دیا تھا اور پھر خود بھی اس کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں، عمل نفی میں سر ہلانے لگی۔ زید کی آنکھوں کی چمک نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن زید تو جیسے بے حس ہو چکا تھا۔ عمل کی تمام تر مزاحمت کے باوجود اس نے اپنی منمانی کی تھی اور عمل کے کسی احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے وجود پر اپنی مہر نصب کر دی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، کہیں دور سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ عمل بیڈ کی پانتی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، رو رو کر اب اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ ساکن بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ زید قریب ہی سویا ہوا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زید کا قتل کر دے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوتا، اپنی منمانی تو وہ کر ہی چکا تھا۔
مزید کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ زید نے کپڑ بدلی اور آنکھیں کھولی تو اسے عمل نظر آئی جو یک ٹک دیوار پر لگی LED کو گھور رہی تھی۔ زید نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ وہ ساکت نظروں سے زید کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ زید نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شاید وہ تحقیر تھی کہ ایک بے بس لڑکی کا فائدہ اٹھا کر تم بھی کبھی سکون سے نہیں رہو گے۔ بظاہر تو وہ بالکل خاموش تھی لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ زید بیڈ سے اتر کر صوفے کی جانب بڑھا۔ وہاں موجود عمل کا برقع اور سکارف اٹھایا اور لا کر اس کے سامنے پھینکا۔ اٹھو، تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ سر ہٹیلے لہجے میں بولا تھا اور اپنی شرٹ اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ واپس آیا تو عمل اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ اٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر چکا تھا۔ سکارف اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالا، البتہ عبایا وہیں پڑا رہنے دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چل پڑا۔ عمل بے جان انداز میں اس کے پیچھے چلی گئی۔ اترو، زید ڈٹھائی سے بولا تھا اور اس کے لہجے میں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ عمل نے ایک نظر باہر ڈالی۔ وہ اپنے گھر کے باہر والی مین سڑک پر موجود تھی۔ تمہارا گھر انہی گلیوں میں ہے نا؟ جاؤ، اترو۔ زید پھر بولا۔ صبح 5 بجے کا وقت تھا۔ سڑک پر سناٹا تھا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ ادھا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ عمل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ زید کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اٹھی تھی۔ عمل نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، پھر اچانک کی سائیڈ سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی کے آگے آ گئی۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ عمل کو ایک جھٹکا لگا تھا، وہ اٹھ کر دور جا گری تھی۔ اس کا خون سڑک پر بکھرنے لگا تھا۔ گاڑی والے نے ایک لمحے کے لیے گاڑی روکی تھی، پھر وہ بھی تیزی سے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ زید کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ سڑک کے درمیان میں عمل کا وجود پڑا تھا۔ وہ فوراً گاڑی سے نکل کر اس کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمل ایسا کچھ کرے گی۔ عمل زخمی حالت میں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ زید بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون کی دھار بہہ رہی تھی اور ارد گرد زمین پر بھی خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے بھی خون سے بھرے ہوئے تھے۔ زید تو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ کیا کر دیا، پاگل لڑکی، اس کو سیدھا کرتے ہوئے بولا تھا، پھر اسے احتیاط سے اٹھایا اور گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ ہیلو عمران، تم ہسپتال ہو کیا؟ عمل کو سائیڈ والی سیٹ پر بٹھاتے اس نے اپنے دوست کو کال کی تھی۔ ہاں، نائٹ ڈیوٹی تھی، کچھ دیر میں واپس جاؤں گا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے ذرا سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ زید سے کل شام والی بات پر خفا تھا۔ یا تو بعد میں ناراض ہو جائیں، عمل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسے لا رہا ہوں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں، کیسے؟ عمران نے ایک دم ہڑبڑا کر پوچھا تھا۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے، چلتی گاڑی کے سامنے آ گئی، اس کا بہت خون بہہ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اب تو کیوں پریشان ہے؟ تیرا تو سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا نا اگر وہ مر گئی، عمران طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ یار، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، زید نے گاڑی فل سپیڈ پر چلاتے ہوئے کمزور سی دلیل دی تھی۔ جیتے جی تو تم نے اسے مار ہی چکے ہو، اب یہ دنیا بھی اسے جینے نہیں دے گی، تم اسے مر ہی جانے دو، عمران نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا تھا، جبکہ زید نے پریشانی میں مسلسل گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی تھی۔ فل سپیڈ پر گاڑی چلا کر وہ ہسپتال کے سامنے پہنچا تھا۔ اسے اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جا چکا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے باہر ہی ٹہلنے لگا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے خود کو باور کرایا تھا۔ عمل کو اندر لے گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اسے عمران تیزی سے باہر نکلتا دکھائی دیا تھا۔ زید بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ عمران نے اس پر ایک تعصب بھری نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ عمران، رک تو صحیح، بتا مجھے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ زید اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تمہیں میں کیا کہوں، اپنے بدلے کے لیے تم نے ایک معصوم کی زندگی داؤ پر لگا دی، عمران تیزی سے بولا تھا۔ معصوم نہیں ہے وہ نہایت شاطر ہے اور گاڑی کے سامنے وہ خود آئی تھی، میں نے دھکا تو نہیں دیا تھا، اس لیے مجھ پر الزام ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی باتیں سن کر زید کو غصہ آ گیا تھا۔ تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اور جا کے جشن مناؤ اپنی فتح کا، پورا ہو گیا تمہارا بدلہ،
اب مزید کیا چاہتے ہو؟ عمران طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ جا رہا ہوں، تم ہی کرو اس کے ساتھ ہمدردی، زید بول کر پیر پھٹتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی پشت کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ بہت بے حس ہو تم، لیکن تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا، عمران آہستگی سے بولا تھا۔ رات گزر گئی ہے ہاشم، نہ جانے میری بچی کہاں ہوگی۔ نازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ عمل یونیورسٹی سے گھر نہیں پہنچی تھی، جبکہ یونیورسٹی کے CCTV کیمرے اسے صاف طور پر اسے باہر جاتا دکھا رہے تھے۔ ہاشم صاحب نے اس کی تمام سہیلیوں کے گھر بھی پتہ کیا تھا، لیکن بے سود۔ ہاشم، کہ خدا نخواستہ اس پر کوئی ایکسیڈنٹ۔ آپ نے ہسپتال چیک کیے؟ ایک دم نازیہ بیگم بولی تھی۔ 2 ہسپتالوں میں پتہ کیا تھا، انہوں نے کمزور لہجے میں کہا۔ جوان بیٹی گھر سے باہر رہی تھی، اس کے نزدیک یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ آپ جائیں اور سارے قریبی ہاسپٹل میں پتہ کریں، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے، نازیہ بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ ہاشم صاحب نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر گاڑی کی چابی اٹھا باہر بڑھ گئے۔ گھر آنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ ساری رات کہاں تھے تم؟ زید گھر میں داخل ہوا تو فضل صاحب کی گرجدار آواز سنائی دی تھی۔ آپ سے مطلب میں لگتا کیا ہوں آپ کا، جو آپ مجھ سے پاس پرس کر رہے ہیں؟ اپنا رعب جا کر اپنے اصلی بچوں پر چلائیں، وہ لفظ اصلی پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ زید، فضل صاحب کا تھپڑ اسے خاموش کروا گیا تھا۔ میں بہت عرصے سے تمہاری منمانیاں برداشت کر رہا ہوں، لیکن بس اب بہت ہو گیا۔ اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت سے رہو، نہیں تو اپنا بندوبست کہیں اور کر لو۔ ویسے بھی تمہاری ماں تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئی ہے۔ وہ چلائے تھے۔ ان کے شور پر عابدہ بیگم اپنے کمرے سے باہر جھانکا تھا، لیکن مسکرا کر واپس اندر چلی گئیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر سیدھی طرح کہہ دیں کہ نہ کہ نکلو میرے گھر سے اور میرا خرچہ نہ کرواؤ، بلکہ جو تمہاری ماں چھوڑ کر گئی ہے اسے استعمال کرو۔ زید کی آواز ان سے بلند ہو گئی تھی۔ زبان چلاتے ہو مجھ سے؟ نکلو میرے گھر سے، سمیٹو اپنا بویا بستر اور جہاں مرضی جاؤ۔ آج کے بعد سے تم میرے بیٹے نہیں۔ غصے میں وہ بہت بڑی بات کہہ چکے تھے، جس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ تن پن کرتا اپنے کمرے میں آ گیا اور سامان پیک کرنے لگا۔ اس کو دیکھو، میرے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے، اتنا برا ہوں میں کہ کوئی مجھے برداشت نہ کر سکے۔ وہ خود کلامی کرتا اپنے کپڑے بیگ میں پھینک رہا تھا، پھر طیش کے عالم میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ چکا تھا۔ سر، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کل شام کوئی ایسا پیشنٹ یہاں ایڈمٹ نہیں ہوا جس کی شناخت معلوم نہ ہو۔ عمران ریسیپشن کے پاس سے گزرا تو ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ جی، میں کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ وہ ریسیپشن پر رکتا ہوا بولا تھا۔ بیٹا، میں اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، ہاشم صاحب دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر ہے کیا؟ عمران نے شائستگی سے پوچھا تھا، جس پر ہاشم صاحب نے موبائل پر تصویر نکال کر دکھا دی تھی۔ جی، یہ تو یہیں ایڈمٹ ہے۔ عمل کی تصویر دیکھ کر وہ انجان بنتے ہوئے بولا تھا۔ مس رابعہ، آپ کیسے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں؟ اتنی لاپرواہی! عمران نے اس سے ریسیپشن سے زرزش کی تھی اور ہاشم صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ لیکن سر، وہ پیشنٹ تو صبح ریسیپشن پر موجود لڑکی کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ عمران نے مڑ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ہاشم صاحب کو لیے ایک جانب بڑھ گیا۔ ہاشم صاحب بھی عمل کی وجہ سے اس قدر پریشان تھے کہ ان باتوں پر دھیان نہ دے سکے۔ دل ہجر کے درد سے بوجھل ہے، اب آ ملو تو بہتر ہو۔ اس بات سے ہم کو کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو؟ یہ کیوں کرو؟ یہ دل ہے کہ جلتے سینے میں ایک درد کا ٹھکوڑا رہ رہا تھا، نہ پیپ رہے نہ پھوٹ پڑے، کوئی مرہم ہو، کوئی نشتر ہو۔ ہم سانجھ سمے کی چھایاں، تم چڑھتی رات کی چندرما، ہم جانتے ہیں تم آتے ہو، پھر ملن کی صورت کیوں کر ہو۔ اب حسن کا رتبہ عالی ہے، اب حسن سے صحرا خالی ہے۔ چل بستی میں بنجارہ بن، چل نگری میں سوداگر ہو، راتیں چاند کے ساتھ
گزری۔ وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں۔ اب سکھ کے سپنے کیا دیکھیں جب دکھ کا سورج سر پہ ہو۔ اب انشا جی کو بلایا کیا، اب پیار کے دیپ جلایا کیا، جب دھوپ و چھایا ایک سے ہو، جب دن و رات برابر ہوں۔ زید ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اب تک وہ نہ جانے کتنے سگریٹ پی چکا تھا۔ ٹرین میں سمیہ چل رہی تھی۔ آج جب افسر صاحب نے اسے گھر سے نکالا تھا تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے فارم ہاؤس کی جانب نکل پڑا تھا، لیکن راستے میں اسے سمیہ نظر آئی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اسے نظر آئی تھی۔ دل چاہا کہ جا کر اس کو گلے لگا لے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ موجود شخص نے اسے ایک پھول دیا اور سمیہ نے کھلکھلاتے ہوئے اسے قبول کر لیا۔ یہ سب دیکھ کر زید کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اور لگ چکی تھی۔ جس عورت کی محبت میں اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اس کی خاطر حد سے گزر گیا، وہ آج خوش و پرسکون تھی، جبکہ اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ تیزی سے ڈرائیو کرتا وہ اپنے فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا اور آتے ہی بستر پر گر گیا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ کسی ریشمی کپڑے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ عمر کا عبایا تھا۔ اس نے بے چینی سے عبایا آنکھوں پر رکھ لیا اور اپنے سر کو مسلنے لگا۔ بے چینی کسی صورت کم ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھا اور سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ کیا میں نے عمل کے ساتھ صحیح کیا؟ دل سے آواز آئی تھی۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس لیے گلٹی فیل نہ کرو، دماغ نے یقین دلایا تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ کو ایک ہاتھ سے تھامے وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ ہاشم صاحب نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک رک کر پوچھا تھا۔ اس کے ساتھ چلنا عمران بھی ٹھہر گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کیسے بتاؤں؟ آپ کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، عمران نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاشم صاحب بے یقینی سے بولے تھے۔ لیکن فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ اگلے 10 گھنٹوں میں ہوش میں آ جاتی ہیں تو ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے سر پر چوٹ لگی۔ چوٹ کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے وہ اپنی یادداشت کھو دیں یا کوما میں چلی جائیں۔ اس کے متعلق فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی دونوں ٹانگیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اگر وہ بالکل ٹھیک ہو بھی جاتی ہیں تو انہیں اپنے پاؤں پر چلنے میں کم از کم 1 سال لگے گا۔ ہاشم صاحب خاموش کھڑے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں اور دعا کریں، اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، عمران نے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ انشاءاللہ، ہاشم صاحب کے منہ سے نکلا تھا اور پھر انہوں نے فون نکالا تاکہ گھر اطلاع دے سکیں۔ ایک خواہش کو حاصل عمر رواں رہنے دیا، جان کا ہم نے انہیں نامحرماں رہنے دیا۔ اتنی دیواروں کے سائے ہاتھ پھیلاتے رہے عشق نے، لیکن ہم بے خانماں رہنے دیا۔ آوازوئے عشق بھی بخشی دلوں کو عشق نے، فاصلہ میرے اور ان کے درمیان رہنے دیا۔ اپنے اپنے حوصلوں، اپنی طلب کی بات ہے، چن لیا ہم نے انہیں، سارا جہاں رہنے دیا۔ یہ بھی کیا چیز میں جینے میں جینا ہے بغیر ان کے ادیب شمع گل کر دی گئی، ہاں باقی دھواں رہنے دیا۔ عمران، کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ زید نے اسے فون کیا تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی لیکن اس کی حالت تبدیل نہیں ہوئی تھی، وہ بخار میں پھینک رہا تھا۔ کیوں؟ عمران بے رخی سے بولا تھا۔ یار پلیز آ جا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ زید کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ عمران کو تشویش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں، وہ بولا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ زید فون کٹنے کے بعد دوبارہ کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیوں میرے دل کو قرار نہیں آ رہا؟ کیوں میرا ضمیر چیخ رہا ہے کہ تم قاتل ہو؟ حالانکہ عمل نے خودکشی کی تھی، میں نے اسے مارا نہیں تھا۔ اس نے خودکشی تمہاری وجہ سے کی تھی مسٹر زید، تم نے اس کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ سارے جہاں کی رسوائیاں اس کا مقدر بن جاتیں، اس لیے اس نے راہ فرار اختیار کی۔ قصور صرف تمہارا ہے۔ اس کا ضمیر چیخ اٹھا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چیختے ہوئے بولا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں موجود ہر چیز اس پر ہنس رہی ہو۔ چپ 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 ہو جاؤ سب، وہ دوبارہ چیخا تھا۔ قریب مت آنا میرے، جانے دو۔ عمل کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کے وجود کو حاصل کر کے وہ خود تو سو گیا تھا، لیکن عمل کی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑتی رہی تھیں۔ تب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن آج وہی سسکیاں اس کا چین برباد کیے ہوئے تھیں۔
چلی جاؤ عمل، چھوڑ دو میرا پیچھا، وہ دوبارہ چیخا تھا اور کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ضمیر کی آواز سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہوتا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے، اب ہم ان کے کچھ ٹیسٹ کریں گے، لیکن پہلے انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ مل لیں ان سے، ڈاکٹر پیشورانہ انداز میں کہتا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ عمل کے والدین کے اندر خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ 6 گھنٹے کے انتظار کے بعد انہیں یہ خبر ملی تھی۔ ہاشم صاحب بے اختیار ہو کر رو پڑے تھے۔ عمل ان کی اکلوتی اولاد تھی جو نہایت منتوں مرادوں کے بعد انہیں حاصل ہوئی تھی، اور اس کے غائب ہونے کی خبر نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اب اس کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے، لیکن کون جانے کہ یہ سکون محض وقتی تھا۔ زید کہاں ہو تم؟ عمران اس کے گھر میں داخل ہو کر بولا تھا۔ مین گیٹ کھلا تھا اور زید بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اوندھے منہ بستر پر گرا ہوا تھا۔ زید وہ چلا کر اس کے قریب گیا تھا اور اسے سیدھا کیا۔ زید نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اف زید، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے، وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے بولا تھا۔ عمل کیسی ہے؟ زید نے سرگوشی کی تھی۔ ہوش آ گیا ہے، لیکن ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، عمران نے مختصر جواب دیا اور اس کے اوپر کمبل ڈال دینے لگا۔ میں بہت برا ہوں نا، مجھے مرنا چاہیے تھا اس کی جگہ، زید بولا تھا۔ چپ رہو زید، وہ ٹھیک ہو جائے گی اور تم بھی اپنا حولیہ درست کرو۔ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ عمران نے سرزش کی تھی۔ یار میں بہت برا ہوں، وہ کیسے خود کو یقین دلا رہا تھا۔ ہاں تم برے نہیں ہو، لیکن تم نے ایک غلطی کی ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اس غلطی کو سدھارو۔ یہ بات عمل کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ گواہ ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اب یہ تو تم پر منحصر ہے کہ تم حالات کو کیسے سنبھالتے ہو۔ عمران کی باتوں نے اسے ایک امید دلا دی تھی۔ ہاں میں سب سنبھال لوں گا، میں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، زید پر یقین انداز میں بولا تھا۔ اب اٹھو اور میں تمہارے لیے دوا لاتا ہوں، عمران بولا تھا۔ بابا مجھے کیا ہوا تھا اور میں یہاں کیوں ہوں؟ ہوش میں آنے کے بعد عمل کے لہجے کہے گئے لفظ انہیں ساکت کر گئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق سر پر لگنے والی چوٹ سے اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی۔ اسے ٹیمپریری میموری لاس کہا جاتا ہے۔ ایک تو 1 سال پہلے تک کی ساری باتیں یاد تھیں، لیکن اس کے بعد کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ بس بیٹا اپنے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس لیے تم یہاں ہو، ہاشم صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اگر میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے یاد کیوں نہیں؟ بے ساختہ اس سے کچھ سوچا تھا۔ بابا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری ٹانگوں میں جان نہیں، عمل بولی تھی۔ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ٹانگوں کو بہت چوٹ آئی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے سن کرنے والا انجیکشن لگایا ہے، زخم بھرنے میں وقت لگے گا، لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گی، ہاشم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن عمل کچھ کہنا چاہا، لیکن ہاشم صاحب نے اس کی بات ٹوک دی۔ لیکن کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس آرام کرو، اس کا شانہ تھپتھپاتے بولے تھے۔ عمل نے کہہ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ عمران زید کو عمل کی کنڈیشن سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہتا۔ عمل کی یادداشت نہ جانے کب واپس آنی تھی۔ اس کے تندرست ہونے پر اس کے والدین اسے گھر لے گئے تھے۔ زید ہر لمحہ اس پر نظر رکھتا تھا، لیکن روبرو ہونے کی ہمت نہ تھی۔ عمل کی ٹانگوں کا علاج بھی جاری تھا، اب وہ گساخیوں کے سہارے تو تھوڑا بہت چل لیتی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک آپریشن کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن اس پر آپریشن کروانے سے انکار کر دیا۔ سب اسے منا کر تھک چکے تھے، لیکن اس کا انکار اقرار میں تبدیل نہیں ہوا تھا۔ تب اس کی زندگیوں میں زید دوبارہ داخل ہوا تھا۔ اس نے ہاشم صاحب سے عمل کا رشتہ مانگا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سا طریقہ ہے کسی سے رشتہ مانگنے کا؟ وہ اس پر برس ہی پڑے تھے۔ لیکن میں نہیں جانتا کیا صحیح طریقہ ہے کیا غلط، میں بس عمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بولا تھا۔ میرے ہی گھر میں گھس کر میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر لانے کی تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ ایسے بھی وہ بیمار ہے اور فی الحال ہمارا اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے تم جا سکتے ہو، ہاشم صاحب نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن میں کل دوبارہ آؤں گا، تب تک آتا رہوں گا۔ جب تک آپ ہاں نہیں کر دیتے، وہ آرام سے بولا تھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ ہاشم صاحب حیرانگی سے اس سفیرے کو دیکھنے لگے۔
پھر آنے والے دنوں میں اس نے اپنا کہا ثابت کیا تھا۔ وہ روز آتا اور ایک ہی بات کرتا۔ ہاشم صاحب کئی مرتبہ اسے منع کر چکے تھے، کبھی ڈانٹ کر، کبھی نرمی سے، لیکن وہ اپنے کہنے پر ڈٹا ہوا تھا۔ دیکھو، اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو اپنے والدین کو یہاں بھیجو، ہاشم صاحب بولے تھے۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے والد اپنی زندگی میں مگن ہیں، میں ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، زید کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ تو میں اس بات کا کیسے یقین کر لوں کہ تم فراڈ نہیں ہو؟ ایک اکیلے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کیسے بیاہ دوں جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ وہ تن کر بولے تھے۔ میں آپ کو ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ میری والدہ کا شہر کے دور ایک فارم ہاؤس ہے جو کہ میرے نام ہے، میں اسے عمل کے نام کر دیتا ہوں۔ میرا رزلٹ بھی آنے والا ہے، جلدی مجھے کوئی نوکری بھی مل جائے گی۔ میری والدہ کے نام 2 دکانیں تھیں، میں وہ بھی عمل کو دے دینے کو تیار ہوں، زید ان سے منت کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاشم صاحب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کے تحفظات سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، زید آہستگی سے بولا تھا۔ ہاشم صاحب نے نگاہ اٹھا کر اس سے دیکھا تھا۔ عمل میری اکلوتی بیٹی ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ میں نے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا اور تم نے بھی مجھے یہ بات نہیں بتائی کہ تم اس سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، مگر پھر عمل سے شادی کے لیے اتنی ضد کیوں؟ ہاشم صاحب بولے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا، بس اتنا جانتا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، بس، زید بولا تھا۔ یہ میرے سوالوں کا جواب نہیں تھا، ہاشم صاحب ذرا غصے سے بولے تھے۔ میں چلتا ہوں، آپ سوچ لے کر سمجھ کر فیصلہ کریں، مجھے کوئی جلدی نہیں، زید کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ لڑکا کون ہے اور روز یہاں کیوں آ جاتا ہے؟ نازیہ بیگم اسے باہر جاتا دیکھ کر اندر داخل ہوئی تھیں اور ہاشم صاحب سے پوچھا تھا۔ جواب میں ہاشم صاحب اسے ساری بات بتاتے چلے گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹھ کر عمل کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ تم آپریشن کروانے کے لیے کیوں نہیں مانتی؟ ہاشم صاحب عمل سے مخاطب ہوئے، جو بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ بابا، مجھے آپریشن کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اگر آپریشن ناکام ہو گیا تو میں کبھی چل نہیں پاؤں گی۔ عمل کتاب ایک طرف رکھتے بولی تھی۔ تم اچھا سوچو نا بیٹا، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ کوئی اور بات کریں، چھوڑیں اس موضوع کو، عمل اتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ بولے اور پھر اسے زید کے متعلق سب بتاتے چلے گئے۔ دیکھو، ہم نے تمہاری کہیں نہ کہیں شادی کرنی تو ہے نا، تو پھر تم اس بارے میں سوچو، ہاشم صاحب بولے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ عمل بولی تھی۔ دیکھو، آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک مرتبہ زید کو دیکھ لو، پھر حتمی فیصلہ کرو۔ وہ بولے تھے، جیسا آپ کہیں، عمل بولی تھی، لیکن اس کے لہجے میں یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ محض فارمیلٹی نبھا رہی ہے۔ تم تو وہی ہو نا، اس سمیہ کے دوست۔ اگلے روز جب زید ان کے گھر آیا تو عمل اسے دیکھ کر ہکے سے اکھڑ گئی۔ جی، زید کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ اٹھو، نکلو میرے گھر سے اور آئندہ یہاں قدم رکھنے کی جرات مت کرنا، عمل کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ عمل، ہاشم صاحب کے لہجے میں ہلکی سی تنبیہ تھی۔ عمل نے غصے سے اپنی بساخیاں اٹھائیں اور ان کے سہارے کمرے سے باہر چلی گئی، اور پھر زید نے ایک اور بہانہ تلاش کر لیا۔ میں چاہتا ہوں عمل کا آپریشن ہو، وہ بالکل صحت یاب ہو جائے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اور اس کے کہنے کے مطابق اگر ہم عمل کو باہر ملک لے جائیں تو اس کی ٹانگیں آپریشن سے ٹھیک ہو سکتی ہیں، وہ ہاشم صاحب سے بولا تھا۔ اتنے دنوں میں اسے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ ہاشم صاحب کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہے، اور یہ بھی عمل ان کی بات نہیں ٹالے گی۔ سمیہ کے حوالے سے بھی وہ انہیں مطمئن کر چکا تھا کہ وہ محض عمل کی غلط فہمی ہے۔ پھر کافی کشمکش کے بعد عمل ہاشم صاحب کے کہنے پر شادی کے لیے ہاں کر چکی تھی، لیکن زید اس لیے پریشان تھا کہ کیا وہ کبھی اسے حقیقت بتا پائے گا۔ لطف کا تیرے ملا ہے وہ سہارا ہم کو، اب تو ہر درد پہ کچھ اور گوارا ہم کو۔ اس میں ساری پوئٹری تھی، وہ میں نے نکال دی ہے۔ نکاح سر انجام پا چکا تھا، سوائے زید کے یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی کہ یہ نکاح دوسری دفعہ ہو رہا ہے۔ زید نے بھی اپنے منہ پر خاموشی کے قفل لگا رکھے تھے۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ ہاشم صاحب نے اپنے چند قریبی رشتہ داروں کو بلوایا تھا، اس کے علاوہ زید کے چند دوست شامل تھے۔ عمل منہ پھیلائے بیٹھی تھی، سب کے بارہا کہنے پر بھی اس نے برائڈل ڈریس نہیں پہنا تھا اور ہلکے نیلے رنگ کا نیٹ کا فراق پہنا تھا، زیادہ میک اپ بھی نہیں کروایا تھا، اس کے باوجود وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔
یار دلہن ہو تم، ذرا سا مسکرا ہی دو، اس کی دوست نازش بولی تھی۔ کیا خاک مسکراؤں؟ بابا کو پتہ نہیں زید نام کی بلا میں کون سی خوبیاں نظر آ گئیں کہ مجھے سے نکاح کروانے پر واجد ہو گئے۔ امل تیزی سے بولی تھی۔ ایسے نہیں کہتے، تمہارا شوہر ہے وہ۔ نازش نے اسے ڈپٹا تھا۔ شوہر، بڑا شوق تھا نا مجھ سے شادی کا۔ 14 توبک نہ روشن کر دیے تو میرا نام بھی امل نہیں۔ امل پراسرار سا مسکرائی تھی۔ اب تمہارے دماغ میں کون سی خرافات چل رہی ہیں پاگل لڑکی؟ نازش نے کمر پر ہاتھ جماتے پوچھا تھا۔ امل کو باہر لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ امل کوئی جواب دیتی، نازیہ بیگم اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ میں باہر نہیں جاؤں گی امی۔ کیوں؟ آپ سب کے سامنے میرا مذاق بنانا چاہتی ہیں؟ میں بیساکھیوں پر چلتی کیسی لگوں گی؟ امل پھٹ ہی پڑی تھی۔ تم فکر مت کرو، اس کا انتظام ہو چکا ہے۔ تم ڈولی میں بیٹھ کر باہر جاؤ گی، اس طرح کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارا مذاق اڑائے۔ ویسے یہ زید بھائی کا آئیڈیا تھا، نازش بولی تھی۔ امل نے سر جھٹکا تھا۔ اور پھر سب خوش اسلوبی سے سر انجام پایا گیا تھا۔ سب کی آنکھیں نم کر تھیں۔ امل اپنے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ بظاہر تو سب نارمل تھا، لیکن زید کو محسوس ہو رہا تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے پھسلنے والا ہے۔ امل بھوک لائے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ہاشم صاحب ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر موجود تھے، جبکہ زید پیچھے امل کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ طے کرنے کے بعد گاڑی رکی تو امل نے باہر دیکھا۔ ہم ایئرپورٹ کیوں آئے ہیں؟ اس نے ہاشم صاحب سے سوال کیا تھا۔ زید کو مکمل اگنور کیا تھا۔ بیٹا، 1 گھنٹے بعد آپ لوگوں کی فلائٹ ہے چین کی۔ ہاشم صاحب کی بات سن کر وہ حیران ہوئی، لیکن بظاہر خاموش ہی رہی۔ چلیں۔ زید اترا اور دوسری جانب سے آ کر امل کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایک سخت نگاہ اس پر ڈالتی دانت پیستی اتر گئی۔ ہاشم صاحب سے مل کر وہ لوگ ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ زید نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جسے اس نے چھڑا لیا۔ زید کے چہرے پر دبی دبی مسکان تھی۔ وہ جانتا تھا امل اس وقت نہایت غصے میں ہے، اس لیے اس نے امل کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے تک ان کے درمیان خاموشی نے راج کیا تھا۔ چاہتا کیا ہے یہ؟ چپ تو ایسے کھڑا ہے جیسے اس سے زیادہ شریف کوئی نہیں۔ امل نے ساتھ بیٹھے زید کی جانب دیکھ کر سوچا تھا، اگر میں کچھ بولا تو تم میرا سر پھاڑ دو گی، اس لیے چپ ہوں۔ وہ بولا تھا۔ زید، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر لب بیچ کر رخ موڑ گئی۔ زید نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بسا اوقات آ جاتے ہیں دامن سے گرے بان میں، بہت دیکھتے ہیں جیسے جوش اکش چشم گراں میں نہیں ہے تاب ضبط۔ اب ہم کسی عاشق کے مکان میں، دل کھو گشتہ یا دامن میں ہوگا یا گرے بان میں، مبارک باد یا گرد و بہار آئی بیابان میں، نمود رنگ گل ہے ہر سر فان گمان میں، زیادہ خوف رسوائی نہیں، ذوق پہما میں دھواں ہوتا ہے لیکن کم چراغ زیب دامان میں۔ اللہ توبہ! اتنی مشکل پوئٹری! آگے چلو۔ ہوٹل کے روم میں داخل ہوتے ہی امل اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ امل بیڈ پر بیٹھ کر بیساکھیاں ایک طرف رکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیونکہ 1 ہفتے بعد تمہارا آپریشن ہے، زید کپڑوں کا بیگ کھولتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا۔ مطلب؟ امل کو حیرت ہوئی تھی۔ مطلب صاف ہے، میرا نہیں خیال کہ وضاحت کی ضرورت ہے۔ وہ بیگ سے اپنا شلوار سوٹ نکالتا ہوا بولا تھا، اور پھر فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ باہر آیا تو دیکھا کہ امل بیساکھیوں کے سہارے اپنے بیگ کے پاس کھڑی تھی اور کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اور بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیا، ساتھ ہی اسے بنا مزاحمت کا موقع دیے اٹھایا اور لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ امل اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس سے نظریں چرا گئی اور بیگ کھول کر کوئی ایزی کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ تم ایزی ہو کر کمرے میں ہی چینج کر لو، میں باہر سے ہو کر آتا ہوں، وہ بولا اور باہر نکل گیا۔ امل اٹھی اور پہلے دروازے کو لاک لگایا، پھر آ کر چینج کر کے بیڈ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد زید واپس آیا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ رات ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اپنے کمروں میں ہی تھے۔ امل، دروازہ کھولو، زید بولا تھا۔ 3-4 دفعہ دستک دینے پر بھی جب امل نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ ریسیپشن پر گیا اور کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لے آیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ دشمن جان ارد گرد سے بے نیاز سو رہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ امل نے دروازہ نہ کھولنے پر اس کے ذہن میں زار و خدشے
آئے تھے کہ کہیں اسے کچھ یاد تو نہیں آ گیا، لیکن اس کو سوتا دیکھ کر دل کو سکون ہو گیا تھا۔ آخر کب تک تم یوں ہی ڈرتے رہو گے؟ دماغ میں ایک سوال ابھرا تھا جسے اس نے نظر انداز کیا اور دبے قدموں چلتا بیڈ تک آیا اور عمل کے برابر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ عمل اٹھ جاؤ، کتنی دیر سے جگا رہا ہوں؟ زید نے عمل کو چوتھی مرتبہ آواز دی تھی۔ عمل نے موندی موندی آنکھیں کھولی اور زید کو دیکھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ جادو سے، ورنہ تم تو پورے انتظام کر کے سوئی تھی کہ میں باہر ہی رہ جاؤں۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بناتے زید نے جواب دیا تھا۔ عمل نے محض اسے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ اب جلدی اٹھو، تمہاری ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے، زید نے برش ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی بیڈ کی طرف آیا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ عمل نے دوبارہ کمبل منہ پر لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ 8 بج رہے ہیں۔ زید بھی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا تم نے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ میری نماز قضا ہو گئی۔ عمل ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اچھا چلو اب پڑھ لو، پھر تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے، زید بولا تھا۔ ذرا انہیں پکڑاؤ، وہ ساتھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ زید نے اٹھ کر اسے پکڑائیں، پھر اسے کھڑے ہونے میں مدد دی۔ وضو کرتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ عمل کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پر اس کے سب کام نازیہ بیگم کرتی تھی، لیکن اب اسے زید کی مدد لینا پڑ رہی تھی۔ وضو کر کے اس نے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کی، پھر تیار وہ ڈاکٹر کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ عمل، کیا تمہیں بالکل یاد نہیں کہ تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ ہسپتال سے واپسی پر کیب میں بیٹھ کر زید نے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں بہت سوچتی ہوں پر کچھ یاد ہی نہیں آتا، عمل کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، اب تم انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، زید نے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ عمل نے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا تھا۔ آج اور آنے والے دنوں میں زید کی جانب سے اس کا دل صاف ہونے لگا تھا۔ زید اس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے روٹھ نہیں ہو پاتی تھی۔ زید اس کے دل میں چپکے سے جگہ بنا چکا تھا، اس بات کا اسے خود بھی احساس نہ تھا۔ زید، اگر آپریشن کے بعد میری ٹانگیں مکمل طور پر نکارہ ہو گئیں تو؟ آپریشن تھیٹر میں جانے سے قبل وہ اپنا دل کا خدشہ زبان تک لے آئی تھی۔ اتنی فکر کیوں کرتی ہو تم؟ دیکھنا، کچھ بھی برا نہیں ہوگا، بلکہ سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، زید اس کے ہاتھ تھپتھپا کر تسلی دیتے بولا تھا۔ اگر آپریشن ناکام ہو گیا تو کیا تم مجھے جیسی اپاہج کے ساتھ ساری زندگی بسر کر لو گے؟ عمل دکھی لہجے میں بولی تھی۔ میں دعا کروں گا کہ میرے کیے کی سزا تمہیں نہ ملے، وہ ہولے سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ چھوڑو مطلب تم بس یقین رکھو، سب اچھا ہوگا، وہ بولا تھا۔ کچھ دیر بعد عمل کو آپریشن تھیٹر لے گیا تو وہ بے چینی سے آگے پیچھے کہنے لگا۔ 3 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد جب آپریشن کامیاب ہونے کی خبر آئی تو اس کا دل کیا کہ وہ خوشی سے چھلانگیں مارے۔ اوہ اللہ، تیرا بہت کرم ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد جب عمل کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو خوشی کے مارے اس کے قدم زمین پر ٹھہرے ہی نہیں رہے تھے۔ ہاشم صاحب کو خبر دینے کے بعد وہ مسرت انداز میں اندر کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، زید کے ہاتھ اس کے بالوں میں سرک رہے تھے۔ عمل طمانت سے مسکرا دی تھی۔ ویسے انکل کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہوگا، زید بیل پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ ہاں، سب حیران ہو جائیں گے ہمیں یوں دیکھ کر، عمل بھی مسکرائی تھی۔ ارے کون ہے بھائی؟ بیل پر ہاتھ ہی رکھ لیا ہے، آ رہی ہوں، نازیہ بیگم کی آواز آئی تھی۔ دروازہ کھلا تو نازیہ بیگم انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی، خاص طور پر عمل کو اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عمل آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ ایک خوشگوار دن ان کے گھر گزار کر زید نے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ ارے بیٹا یہیں رک جاؤ نا، آج ہاشم صاحب بولے تھے۔ ارے نہیں انکل، اس کی ضرورت نہیں، میں نے چوکیدار سے کہہ کر گھر صفائی کروا دی ہے، ویسے بھی عمل کو اپنا گھر دیکھنے کا بہت دل کر رہا ہے، زید بولا تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، ہمیشہ خوش رہو ہاشم صاحب، عمل کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولے تھے۔ کچھ دیر اور ٹھہر کر وہ لوگ اپنے گھر جانے کے لیے وہاں سے نکل چکے تھے۔ زید اور عمل گھر پہنچ چکے تھے۔ یہ وہی فارم ہاؤس تھا جہاں اس کا اور عمل کا نکاح ہوا تھا۔ زید پورا راستہ خاموش ہی رہا، شاید وہ ڈر رہا تھا، لیکن اس کے برعکس عمل باتیں کر رہی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو، اندر نہیں جانا کیا؟ عمل اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولی تھی۔
ہاں چلو۔ زید گاڑی سے اترا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں یہاں پہلے بھی آئی ہوں۔ گیٹ کے قریب امل بولی تھی۔ ایسا ہی لگ رہا ہے تمہیں؟ تم بھلا یہاں پہلے کب آئی ہو؟ زید بولا تھا۔ شاید ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ کہتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ ویسے میں ابھی اپنے بابا کے سامنے تم مجھے آپ کہہ رہے تھے، اور اب تم خیریت تو ہے نا مسز؟ زید نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا، اس لیے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ جو میرا دل چاہے گا میں اپنے شوہر کو وہ کہوں گی۔ آپ کو کوئی مسئلہ؟ وہ مڑ کر اس کے سینے پر انگلی رکھتی بولی تھی۔ مجھے کیا مسئلہ، بس تم اپنا وعدہ یاد رکھنا آج رات۔ وہ اس کے بالوں کو چھیڑتا بولا تھا۔ عمل ایک دم سرخ پڑ گئے۔ مجھے گھر دیکھنا ہے، وہ بول کر اندر بڑھی تھی۔ میں دکھاتا ہوں۔ زید بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ زید اٹھ جائیں، آپ نے آفس جانا ہے۔ عمل سوئے ہوئے زید کو ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں اٹھ رہا ہوں نا، وہ کہہ کر کور بدل کر دوبارہ آنکھیں بند کر چکا۔ میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں اٹھ جائیں، لیٹ ہوئے تو میری ذمہ داری نہیں۔ عمل نے اس کا شانہ ہلایا تھا۔ وہ ڈس سے مسنا ہوا۔ ٹھیک ہے مرد، اٹھیں، جا رہی ہوں میں، دوبارہ نہیں جگاؤں گی، وہ کہہ کر باہر بڑھ گئی۔ باہر نکلی تو لان میں صوفے پر زید کا والٹ پڑا نظر آیا۔ ایک تو کہیں بھی چیزیں رکھ دیتے ہیں، بعد میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لانچ کی جانب بڑھی تھی۔ والٹ اٹھا کر بلا وجہ ہی اس نے کھولا تھا۔ اندر ایک چابی موجود تھی، ساتھ ہی کچھ پیسے اور دیگر چیزیں تھیں۔ ارے یہ تو اسی کمرے کی چابی لگتی ہے جو مسلسل لاک رہتا ہے، وہ بڑبڑائی تھی تجسس کے مارے۔ اس نے چابی نکال لی تھی اور گھر میں موجود اس کمرے کی جانب بڑھی تھی جو ہر وقت لاک رہتا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور اندر کافی دھول تھی کیونکہ کئی دنوں سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ عمل بڑے غور سے ہر شے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا سارا غرور خاک میں ملا دوں گا، ایک آواز اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ جانے دو مجھے۔ زید کا کہکا اس کی سماعتوں کی نظر ہوا تھا۔ اندر کونے پر ایک سٹینڈ پر اس کا عبایا لٹکا ہوا تھا۔ سارے منظر اس کے ذہن میں چلنے لگے کہ کیسے زید نے اغوا کیا تھا اور اس کا نکاح ایکسیڈنٹ تھا۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو کمرے میں پایا۔ کیسی ہو اب تم؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر زید تیزی سے اس کی جانب لپکا اور اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کچھ صباحت، کچھ ملامت، کچھ تھی نصیب عاشقاں۔ آنسوؤں کے رنگ میں نمکین برساتیں ملیں کہ اجڑ جانے کا غم، ماتم گئے بچھڑ جانے کا شور۔ دل کے اندر جب ملی نوحوں کی باراتیں ملیں، کھوکھلے چہروں پر سیم و زر کی تھیں آزائشیں، اہل معنی کو مغل لفظوں کی خیراتیں ملیں۔ کھیلنے والے تو بس 10-20 شطرنجی رہے، دیکھنے والے کو شاماتوں پہ شاماتیں ملیں۔ زلزلے آئے تو جو پیکر تھے سنگ و خشت کے، ان کے ہونٹوں پر دعائیں اور مناجاتیں ملیں۔ عشق کو فکر و شعور زندگی درکار تھا اور اسے ناپختہ ذہنوں کی کراماتیں ملیں۔ ہم انہی کو شعر کا قابل عطا کرتے ہیں۔ بے صدا ہونٹوں پر جو بکھری ہوئی باتیں ملیں، جس طرح کہتے کرم دنیا سے اسے دل کا حال، دوستوں سے بھی ادھوری سی ملاقاتیں ملیں۔ وہ آنے والے دنوں میں دونوں کا رویہ نہایت عجیب تھا۔ عمل نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور زید وہ ہر لمحہ عمل کو ایسی نگاہوں سے دیکھتا تھا جیسے وہ ابھی لڑے گی، اسے برا بھلا کہے گی، لیکن وہ اسے منا لے گا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا لیکن عمل نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ زید کے سارے کام وقت پر کرتی، اس کے لیے سحری، افطاری بنانا، کپڑے پریس کرنا، غرض اس کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ فرق صرف اتنا آیا تھا کہ وہ ناپ تول کر لفظوں کا استعمال کرتی، بمشکل ہی زید سے کوئی بات کرتی تھی۔ پہلے اس کے انتظار میں جاگتی تھی لیکن اب اس کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی، اور زید وہ اس بات کو اگنور کرنے کو شاید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو تو میں تمہیں ڈیورس دے دیتا ہوں۔ اس روز افطار کے بعد وہ بولا تھا۔ لہجہ ہارا ہوا تھا، وہ بات کر ہی رہا تھا کہ عمل کے تھپڑ نے اسے چپ کرا دیا۔ زید اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھتے گیا۔ رشتے کھیل نہیں ہوتے کہ انہیں جب چاہے جوڑ لیا جائے اور جب دل بھر جائے تو توڑ دیا جائے۔ اور تم کہتے ہو کہ مجھے میری خوشی کے لیے چھوڑنا چاہتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مزید میری زندگی کو کھیل تماشا سمجھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ عمل نے سرد لہجے میں باور کرایا تھا۔ تم مجھے مار ہی دو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہاری خاموشی مجھے روز مارتی ہے۔
تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے بہت دور ہوتی ہو۔ تم کر دو میرا قتل۔ وہ عمل کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گریبان کی جانب لے کر جاتے ہوئے بولا تھا، تم تم مار دو مجھے، تمہاری آوازیں مجھے رات میں سونے نہیں دیتی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا میں نے کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن معاف کر دو نا مجھے۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ عمل نے زبردستی اپنے ہاتھ چھڑائے۔ بس اتنی جلدی گھبرا گئے؟ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ وہ درمیان میں فاصلہ قائم کرتے بولی تھی۔ آئی ایم سوری۔ زید نے اسے گلے لگاتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ عمل نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور تیزی سے چلتی ہوئی گیسٹ روم میں بند ہو گئی۔ اور رات بے حد طویل اور سیاہ تھی۔ وہ اس طویل سرد رات میں تنہا کھڑا اپنی زندگی میں اچانک آ جانے والے طوفان پر تشدد کھڑا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ عمل کو چھوڑ دے گا تو عمل کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، لیکن عمل کے رویے نے اسے سخت حیران کیا تھا۔ زندگی اسے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا اور ابھی کرنا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ چل ہو گیا تھا، پر جو رات بیت رہی تھی فیصلے کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ دبتی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا اور وہ اپنے دل کا بات سننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رات بیت چکی تھی۔ عمل اب تک گیسٹ روم میں ہی بند تھی۔ زید چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا گیسٹ روم کی جانب بڑھا تھا۔ ہلکا سا دھکا لگانے سے دروازہ کھل چکا تھا۔ عمل نیچے زمین پر صوفے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ زید خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے عمل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ ہولے سے بولتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہو، تمہیں ہونا بھی چاہیے، لیکن یار میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جیسے اپنی مجبوری بتا رہا تھا۔ تم جتنا عرصہ مجھ سے ناراض رہنا چاہو رہ سکتی ہو، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا۔ تم اسے بے شک میری خود غرضی سمجھ لو۔ زید نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ لیکن دھیان کرنا، ناراضگی اتنی ہی طویل کرنا جتنی میں برداشت کر سکوں۔ زید اس کا ہاتھ تھپتھپاتا اٹھ گیا تھا، جبکہ عمل اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ مبارک ہو، عید کا چاند نظر آ گیا ہے، عمل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ زید جواب دے کر دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ میں گم ہو چکا تھا۔ کوئی شاپنگ ہوتی ہے، کوئی مہندی ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ وہ کیا ہوتی ہے، عمل چڑھ کر بولی تھی، ساتھ ہی اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ زید اس کی ہمت پر اش اش کر اٹھا۔ سوری اتنا تنگ کرنے کے لیے۔ عمل نے معصومیت سے کان پکڑ لیے تھے۔ زید کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ تمہیں سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غلطی تو میری ہے، اس لیے آئی ایم سوری۔ وہ عمل کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، تھوڑی سی غلطی میری بھی ہے۔ مجھے اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ نے مجھے اس دنیا کی نظروں میں رسوا ہونے سے بچا لیا، جب اس نے مجھے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرایا، تو میں نے یہ سب کر کے اس کی نافرمانی کی، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ غلطی میری بھی ہے، میں غصے میں آ کر بہت سی غلطیاں کر بیٹھا۔ زید اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ یہ معافی تلافی کا سیشن تو چلتا رہے گا، فی الحال مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ عمل اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ چلو۔ وہ فوراً اٹھا تھا اور کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے شاپنگ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ چاند بھی انہیں خوش دیکھ کر مسکرا کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ عید کے دن صبح سے ہی عمل مختلف کاموں میں مصروف تھی۔ یار عید کے دن تو بندہ اپنے شوہر کو ٹائم دے دیتا ہے، زید نے عمل سے شکوہ کیا جو کھیر پکا رہی تھی۔ ارے میرا سارا وقت آپ ہی کا تو ہے، آپ نے ہی تو آج دعوت رکھی ہے، اب تیاری تو کرنی پڑے گی نا۔ امی بابا آ رہے ہیں اور ساتھ آپ کے ابو بھی تو آ رہے ہیں نا، عمل نے اسے ڈپٹا تھا۔ اوکے تم کرو تیاری۔ زید نے ہولے سے اس کا گال چھوا تھا۔ ویسے آپ نے مجھے عیدی نہیں دی، عمل نے مڑ کر پوچھا تھا۔ رات کو دے دوں گا، زید شرارت سے بولا تھا۔ فضول باتوں میں آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اب بھاگیں یہاں سے، عمل اسے چمچ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ زید ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا بھاگ گیا۔ عمل مسکرا دی۔
بہت کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، زید کی فضل صاحب کے ساتھ صلح ہو چکی تھی، البتہ اس نے اپنے گھر رہنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ ہاشم صاحب اور فضل صاحب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ زید نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ سے چیز زید بولا تھا، اس کی فیملی فوٹو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لی تھی۔ بہت ہی اچھا ناول تھا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔